بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے۔ درود پاک آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا ضروری میسج، آج کی ضروری بات، میرا سوال یہ ہے، یہ پہلے جو میں نے میسج ریکارڈ کرایا تھا اسی کا ایکسٹینشن ہے۔ وہاں تھا کہ وائی موسٹلی پیپل، موسٹ آف دا پیپل فیل ان دیئر لائفز، اور آج کا سوال یہ ہے کہ وائی سم پیپل آر سکسیزفل اینڈ وائی سم پیپل آر ناٹ سکسیزفل۔ آج کا سوال یہ ہے، کچھ لوگ جو ہیں زندگی میں بہت کامیاب ہیں، کچھ درمیانے کامیاب ہیں، کچھ بیچارے ایسے گزارا کر رہے ہیں اور کس کا گزارا بھی نہیں ہو رہا بالکل، اور کچھ دے آر جسٹ لائک بیکرز۔ ایسا کیوں ہے؟ میں اس کو اگر بہت سمپلیفائی کر کے بتاؤں، ایک تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے 100% یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس پورے جو انگریڈینٹس آف سکسیس ہیں، کامیاب انسان بننا، کامیاب انڈسٹریلسٹ بننا، کامیاب بزنس مین بننا، کامیاب جس بھی آپ جاب میں ہیں، کامیاب اس جاب کی ہائیسٹ رینکنگ میں جانا، یہ کیوں کچھ لوگ ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے؟ اگر اس کو سمپل کرے تو سب سے پہلی بات، کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ کامیاب لوگوں میں یہ بات کامن ہے 100%، ایک بات کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ایون دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے، انہوں نے اس قوت کا نام انفینٹ پاور رکھ دیا کہ جب آپ کسی کام کو کرنے کا سوچتے ہیں اور اس کے مطابق ماحول بناتے ہیں اور اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسی طاقت آپ کے ساتھ آپ کو راستہ دکھانا شروع کر دیتی ہے، جس کو وہ کہتے ہیں انفینٹ پاور، لامحدود طاقت۔ ان کا بھی ایک ایمان ہے کہ ایک کائنات میں لامحدود طاقت موجود ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اس طاقت کا نام اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر، اللہ سے ہٹ کے ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یعنی ہمارے جو نبی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی جو غربت ہے اس سے پناہ مانگی اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے۔ ہر تکلیف کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ میرے اوپر ختم کر دے، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، یہ وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے سکسیس کا، جو آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے سوچیں گے، دوسروں کی خیر خواہی کا سوچیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ کبھی کوئی امیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ سخی نہ ہو، جب تک وہ لوگوں کے لیے نہ سوچے، جب تک وہ لوگوں کی خیر خواہی کا نہ سوچے۔ آپ جتنے بل گیٹ ہے، ایلن مسک ہے، اور دنیا کے جو 10 richest men of the world ہیں، آپ دیکھ لیں، آخر میں they have concluded this thing، one thing، کہ اب انہوں نے ویلفیئر کا کام کرنا ہے۔ اب دنیا کے سب سے بڑے ڈونرز کون ہیں؟ یہی جو 10 richest person of the world ہیں۔ سب سے بڑی ڈونیشنز جو ہیں ہیومینٹی کو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان، یہ ایک اگلے درجے کی بات ہے۔ اگر آپ جنرس ہیں، آپ سخی ہیں، آپ اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا میں ایک واقعہ بتاؤں۔ اللہ کی مدد کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیسے مانگنا؟ کیسے ہے؟ ہم اللہ کو اللہ بھی نہیں سمجھتے اور اللہ سے ایسے مانگتے بھی نہیں کہ ساری طاقت اس کے پاس ہے، وہ ہمیں دے سکتا ہے، ہم نہیں مانگتے۔ وہ حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام سب نے سنا ہوگا، تو وہ خانہ کعبہ میں ایک دن گئے، تو ایک جو شخص تھے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے تھے کہ یا اللہ، نبینا تھے، کہ یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ اگلے دن آئے، طواف کیا، حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن پھر دیکھا وہ بندہ رو رہا ہے اور اللہ سے بڑا مانگ رہا ہے۔ تیسرے دن پھر گئے، پھر یہی بات کی، دیکھا یہی ماجرا کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے آنکھیں دے دیں، اور رو رو کے، اور اس کو آنکھیں نہیں مل رہی۔
کیونکہ حضرت حجاج بن یوسف سخت مزاج حکمران تھے. انہوں نے بلایا اور اس کو کہا کہ اگر کل میں اسی وقت طواف کرنے آؤں گا، اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوئیں تو تن سے سر جدا کر دوں گا. اچھا، اب اس کو پتا تھا کہ حجاج بن یوسف نے تو ایسے کر دینا ہے. اب کیا ہوا؟ اب سچویشن بدل گئی. میں نے کہا نا کہ جب آپ سوچ لیتے ہیں اور سچویشن بدلتی ہے، یا تو آپ سچویشن کو خود بدلیں یا پھر سچویشن آپ کو بدل دے گی. یعنی یو آر پروڈکٹ آف یور سچویشن. یہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اگر آپ کی سچویشن جو ہے ایسی ہے کہ آپ نے اس سچویشن کے مطابق خود فیصلہ کر لیا تو جو ہے تب بھی کام ہوگا، ورنہ سچویشن آپ سے کروائے گی. یہ ذہن میں رکھیں کہ یو آر پروڈکٹ آف یور سچویشن. سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ اسے پتا تھا کہ اب اگر آنکھیں نہیں ملی تو سر گیا، جان گئی. اب رات کو رو پڑا. یا اللہ، آپ کو تو پتہ ہے حجاج بن یوسف کتنے سخت ہیں. انہوں نے تو کل میرا سر جدا کر دینا ہے تن سے. میرے اللہ، نہیں بھی آنکھیں دینی تھیں تو اب دے دو، نہیں بھی دینی تو اب دے دو. اللہ نے آنکھیں دے دی. ایسا مانگا رو رو کہ اللہ نے آنکھیں دے دی. یعنی اسے اب کیوں کا پتا تھا. اب اسے پتا تھا کہ میں نے اگر ایسا نہیں کیا تو میری جان جائے گی. جب آپ کی ڈیڈیکیشن ہوگی اور آپ کو پتا ہوگا میں نے یہ کام کیوں کرنا ہے، میں نے زندگی میں کامیاب کیوں ہونا ہے، آپ کو 100% کامیابی ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے غریب گھرانوں سے، پور مڈل کلاس، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ان کی سچویشن ایسی آ جاتی ہے، وہ سچویشن کو ایز چیلنج لیتے ہیں اور ان کی سچویشن کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ میں نے امیر کیوں بننا ہے. امیر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کی جو انٹینشن ہونی چاہیے، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی، میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ راضی ہوگا جب آپ یہ نیت کریں گے کہ میں نے امیر اس لیے بننا ہے، ہمارا بڑا بزنس مین اس لیے بننا ہے، ہمارا انڈسٹریلسٹ اس لیے بننا ہے کہ میں نے ویلفیئر کے کام کرنے ہیں، میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. یہ نیت پہلی آپ کی ہوگی تو آپ کامیاب ہوں گے. جو ان کی یہ نہیں ہوتی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتی. جتنے کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سب سخی ہیں، سب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے، وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہارڈلی اٹ میٹرز. آپ نے سب سے پہلی بات یہ طے کرنی ہے کہ میں نے امیر کیوں بننا ہے. اس لیے بننا ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے. بس پہلی بات. پھر آپ نے سچویشن جو بھی آپ نے کرنا ہے، جو بھی بزنس کرنا ہے، کوئی CSS کرنا ہے، کوئی آپ نے بڑا بزنس کرنا ہے، کوئی انڈسٹری لگانی ہے، پھر آپ نے اس سچویشن کو خود سے ڈیولپ کرنا ہے. یہ سچویشن کے جو 4-5 انگریڈینٹ ضروری ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کے مطابق، اپنے کلیئر ہیڈڈ گولز کے مطابق ڈیولپ کرنے ہیں. سب سے پہلی بات، جو لوگ ہیں، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، the people who surround you, they are very important. اور دوسری بات، آپ جہاں جہاں وزٹ کرتے ہیں، جن ملکوں میں وزٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی سچویشن کا حصہ ہے. جن شہروں میں وزٹ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کی انفارمیشن کا حصہ ہے. تیسری بات، جو انفارمیشن آپ استعمال کرتے ہیں، جو آپ کا سورس آف انفارمیشن ہے، جو آپ کے مشیر ہیں، جو آپ بکس پڑھتے ہیں، جو بھی انفارمیشن آپ استعمال کرتے ہیں اس کام کرنے کے لیے، دیٹ از ویری امپارٹنٹ کہ وہ ٹرسٹ وردی انفارمیشن ہو، وہ پروفیشنل انفارمیشن ہو. وہ امپارٹنٹ ہے. اگر کسی نے آپ کو غلط مشورہ دے دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ہر اس چیز کو اپنے راستے سے ہٹا دو جو آپ کے مقصد میں رکاوٹ آ سکتی ہے. جو چیز بھی ہے، وہ کوئی ایسا شخص ہے آپ کی زندگی میں جو کہتا آپ نہیں کر سکتے، اس سے تعلق ختم کر دو. آپ کو صرف وہ لوگ چاہیے جو آپ کو کہیں یس آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد جو آپ بننا چاہتے ہیں، جو چیز بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کا کوئی 1 یا 2 لوگ آپ کے نیکسٹ انوائرمنٹ میں، آپ کے امیڈیٹ انوائرمنٹ میں ہونے چاہیے. جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں، آپ CSS کرنا چاہتے ہیں، آپ کی دوستی 2-4 CSS لوگوں سے ہونی چاہیے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ CSS کیسے کیا جاتا ہے. آپ کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو آپ کامیاب انڈسٹریلسٹ جو ہے آپ کے دوست ہونے چاہیے، جو آپ کو بتائیں گے کہ انڈسٹری کیسے لگائی جاتی ہے.
آپ کوئی بھی کام زندگی میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کامیاب لوگ، یہ بڑی اہم ٹپ ہے، اس کے کامیاب لوگ آپ کے ارد گرد ہونے چاہیے۔ کامیاب لوگ ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کامیاب ہوں گے۔ اگلی میں ایک آپ کو بات بتاؤں، یہ آپ کی کمٹمنٹ یا سچویشن کتنی ضروری ہے۔ یہ ایسے 2 انگریڈینٹ ہیں، اگر ان کی آپ بلینڈنگ کریں تو آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لائک اگر آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، فرض کریں آپ کوئی ہاسپٹل میں، خود اللہ نہ کرے وہ داخل ہے اور ان کا او نیگیٹو خون ہے، اور ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے او نیگیٹو خون جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ریئر ہے، بہت کم ہے، 200-400 لوگوں میں سے کوئی 2-4% کا ہوتا ہے، یہ 2-4 لوگوں کا ہوتا ہے، 2-4% بھی نہیں، تو بہت ہی نایاب ہے۔ تو اگر آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بیٹا ہے، اور ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ یار 2 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں آپ نے 5 بوتلیں اس کی ہر ضرورت ارینج کرنی ہے ورنہ ان کی جان گئی، تو مجھے سوال کا جواب دیں، آپ جانے دیں گے؟ آپ اس سوال کا خود سے جواب پوچھیں، اور یہی ہوگا کبھی نہیں۔ آپ ایک طریقہ، دوسرا طریقہ، تیسرا طریقہ، ایک بندے کو فون، دوسرے کو، تیسرے کو، ہاسپٹل میں ادھر ادھر بھاگ کے جو 2 بوتلیں 5 بوتلیں چاہیے آپ ارینج کریں گے، بیکاز سچویشن ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کام کرنے پہ۔ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سچویشن ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کام کرنے پہ تو آپ وہی کام کرتے ہیں۔ اگر یہ سچویشن آپ خود سے ڈیولپ کریں کہ یہ کون سا میں نے کام کرنا ہے، اور یہ جو ماحول ہے، یہ سچویشن ہے، اگر اپنی مرضی سے آپ ڈیولپ کر لیں گے تو آپ وہ کام بڑی آسانی سے پرو ایکٹیولی کر لیں گے، ورنہ ری ایکٹیولی تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ ایک اور ایگزامپل دے کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرض کریں آپ نے آج طے کر لیا کہ یار میں نے روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنی ہے، تو آپ اب اگر 1-2 دوست ایسے ساتھ ملا لیں جو روزانہ واک کرتے ہیں، اور آپ بالکل ایزی ماحول میں اور بالکل قریبی سوچ لیں کہ اگر میں نے یہاں ہی واک کرنی ہے، اگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سوچ لیں یار باہر بارش ہو رہی ہے تو میں نے گھر کے کمرے میں واک کرنی ہے، تو جب آپ چیزوں کو امیجیٹ انوائرمنٹ میں آسان کر دیں گے تو آپ کے لیے اس کام کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ کے وہ ٹریگرز ہو جائیں گے انوائرمنٹ کے جو آپ کو سٹیمولیٹ کریں گے کہ آپ یہ کام کریں۔ اس لیے اور اس میں کنسسٹنسی ضروری ہے، جو بھی آپ ماحول ڈیولپ کریں گے اس کو ڈیلی کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے۔ تو آج کی بات جو پچھلی ہم نے بات کی کہ کامیاب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک تو آپ کی اللہ کی مدد ساتھ لے کے چلتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے چلتے ہیں، اور دوسرے جو کلیئر اپنی منزل کو طے کر کے جو انوائرمنٹ ہے وہ پرو ایکٹیولی ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد جو ہے اس طرح کا انوائرمنٹ خود سے ڈیولپ کرتے ہیں جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے، جو چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں جیسا ہے، تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جو لوگ پرو ایکٹیولی اپنا انوائرمنٹ خود سے وہ ڈیولپ نہیں کرتے جو بننا چاہتے ہیں، وہ بیچارے کامیاب نہیں ہوتے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔